السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے چند ایسی احادیث پیش کرنے والے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں حدیث کے نام سے کافی مشہور ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بتلانے والے ہیں کہ یہ بات جو بہت عام ہے، جتنی باتیں جو احادیث کا نام لے کر بہت عام ہیں، وہ بات کیا یقیناً صحیح ہے یا وہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے۔ تو پہلی بات جو حدیث پیش کر کے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں سے سننے میں آتا ہے، کئی لوگ اپنے بیان کے اندر بھی بولتے ہیں کہ انار کے دانے کے اندر ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی کئی لوگوں سے سنا ہوگا۔ تو جب ہم نے اس حدیث کی تحقیق کی، اس بات کی تحقیق کی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی نہ صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے، یا صحیح ستہ کی کسی کتاب میں یہ بات ثابت ہے، یا کسی بھی صحابی سے یہ بات منقول نہیں ہے، یعنی مرفوعاً بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، نہ موقوفاً یہ بات ثابت ہے، نہ مقطوعاً یہ بات ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بہت عام ہمارے معاشرے میں جو حدیث کے نام سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی داعی، جو دین کا داعی ہوتا ہے، اگر کوئی عالم یا داعی کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ جب ہم نے اس بات کی تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں بغیر سر پیر کے چل رہی ہے، یعنی نہ احادیث شریفہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ کسی صحابی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، نہ کسی تابعی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی جو یہ بات چل رہی ہے یہ بات بھی من گھڑت ہے، یہ بات بھی، یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ حدیث بھی فیک ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حدیث کا نام لے کر اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تمام نبیوں نے دعا کی تھی۔ جب ہم نے اس حدیث کی اس بات کی تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بات بھی من گھڑت ہے۔ تمام نبیوں کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے کہ ہر نبی نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا کی تھی، یہ بات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دلائل النبوہ ایک کتاب کا نام ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کے اندر جب اس امت محمدیہ کی بہت تعریف سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، یا ربی فجعلنی من امت محمد، یعنی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی امت محمدیہ میں پیدا فرما دے، مجھے بھی امت محمدیہ میں سے بنا دے۔ صرف ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً دلائل النبوہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے لیے دعا کی تھی۔ جب اس وقت دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، جب تورات میں آپ نے اس امت کی بہت تعریف سنی، تو جو بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ ہر نبی نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی، یہ بات بالکل بے اصل ہے۔ شریعت سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے اس بات کا ثبوت ہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا، پھر وہ آپ کے دسترخوان پر آپ کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا اے محمد میں آپ کے پاس سونا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اسے سلایا اور پھر اس نے اس بستر میں ٹوائلٹ کر دیا، یعنی پاخانہ کر دیا۔ پھر وہ چلا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دھویا اور آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر اس کی تلوار چھوٹ گئی تھی۔ پھر وہ واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس بستر کو دھو رہے ہیں جس کو اس یہودی نے گندا کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اس واقعے کی بھی ہم نے جب تحقیق کی
تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بات بھی بالکل بے اصل ہے. شریعت میں اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے، احادیث شریفہ میں اس بات کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا ہے. جہاں تک ہم نے تحقیق کی، یہ حدیث ہمیں کئی تلاش کرنے کے بعد بھی یہ حدیث ہمیں نہیں مل سکی. نہ صحیح احادیث میں یا مرفوعاً کسی روایات میں بھی ہمیں روایات نہیں ملتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. جب ہم نے، اور یہ بات سوشل میڈیا پر بہت عام ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اس کو حدیث کا نام پیش کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اذان کے درمیان ہنستا ہے یا باتیں کرتا ہے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. جب ہم نے اس بات کی تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بات بھی بالکل بے اصل ہے. شریعت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. احادیث شریفہ کی جو معتبر روایات ہیں، معتبر کتاب ہیں، جو صحاح ستہ کی کتاب ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، جتنی بھی معتبر روایات ہے، معتبر احادیث کی کتب ہے، ان میں کسی بھی احادیث میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ جو شخص اذان کے درمیان ہنستا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. اذان کے درمیان یقیناً نہیں ہنسنا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن اس الفاظ کے ساتھ کسی بھی معتبر روایات میں یہ بات یا حدیث ثابت نہیں ہے کہ جو شخص اذان کے درمیان ہنستا ہے تو اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بات بھی فیک حدیث ہے، یہ بات بھی من گھڑت ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث کے نام کو پیش کر کے بیان کی جاتی ہے، جو سوشل میڈیا پر بہت عام ہے، اور اس میں ابن ماجہ کا حوالہ ڈالا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کے درمیان سارے قبر والوں سے عذاب 40 دن تک کے لیے ہٹا لیتا ہے. یہ بات کہ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب کے درمیان جتنے بھی قبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام قبرستان سے 40 دن تک عذاب قبر کو ہٹا لیتا ہے اس ایک نوجوان کی توبہ کی وجہ سے. اور یہ حدیث سوشل میڈیا پر بہت عام ہے، بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اور اس میں ابن ماجہ کا حوالہ بھی پیش کیا جاتا ہے. جب ہم نے اس حدیث کی تحقیق کی، ابن ماجہ کے اندر بھی ہم نے تلاش کیا تو یہ حدیث ہمیں ابن ماجہ کے اندر بھی نہیں ملی. اور دوسری صحیح احادیث کے اندر بھی ہم نے تحقیق کی، اور بڑے بڑے جو ہمارے مفتیان اکرام ہیں ان سے بھی آڈیو کے ذریعے سے فون لگا کر ہم نے یہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بات من گھڑت ہے، اس حدیث کا صحیح احادیث سے کہیں ثبوت نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمارے درمیان فیک حدیث کے طور پر چل رہی ہے. اور ہم پہلی ویڈیوز کے اندر بھی بتلا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اور جہنم کا فیصلہ ہے ایسے شخص کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے. خود بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی حالانکہ میں نے اس کو بیان نہیں کیا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس لیے ہمیں ایسی جو سوشل میڈیا پر ایسی حدیثیں پڑھنے میں آئے یا کوئی نئی بات ہمیں پڑھنے میں آئے تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم کسی معتبر عالم سے جو باصلاحیت عالم ہوں ہم ان سے تحقیق کرا لیں، اس کے بعد ہی ہم اس کو شیئر کریں. اسی طریقے سے ہمارے درمیان ایک بات یہ بھی بہت عام ہے، یہ حدیث بھی بہت عام ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوست 40 گھروں تک رہتی ہے. اس کو بھی حدیث کا نام لے کر بیان کیا جاتا ہے، حدیث کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے یعنی بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک پھیلتی ہے. اور بعض تو یہ بیان کرتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 اس گھر کی طرف، 40 مشرق کی طرف، 40 مغرب کی طرف، 40 شمال کی طرف، 40 جنوب کی طرف، ان 40 گھروں تک بے نمازی کی نحوست پھیلتی ہے. تو دیکھیے یہ بات بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی معتبر روایات میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک پہنچتی ہے. یقیناً بے نمازی کا جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا بہت بڑا گناہ ہے،
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کر دیا، یعنی وہ ایمان سے پھر گیا، ایمان سے ہٹ گیا۔ اور کئی احادیث ہے، ایک اور حدیث ہے کہ جو نماز کو قائم نہیں کرتا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے دین کو نماز کو منہدم کر دیا اس نے دین کو بھی ڈھا دیا، دین کو گرا دیا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کسی احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ نماز چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے، ہم سب مانتے ہیں اس بات کو، اور نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے، لیکن یہ کسی حدیث میں ہو بہو یہ الفاظ کے ساتھ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جو شخص جو بے نمازی ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بھی اس طرح کی باتیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ عام ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بارش کے پانی میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر پیے گا تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ یقیناً سورہ فاتحہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس میں شفا ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن ہو بہو اس الفاظ کے ساتھ کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ملتی ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کو اور قل هو اللہ احد کو پڑھے گا بارش کے پانی میں تو وہ بیمار نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیث کا نام لے کر بیان کرنے سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخر میں ہم آپ کو ایک اور بات بتلاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باتیں وائرل کی جاتی ہے ان کی طرف کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، اور خاص کر دوستی کے متعلق حضرت علی کی طرف بہت ساری باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو جتنی بھی سوشل میڈیا پر حضرت علی کی طرف منسوب کر کے جو بیان کی جاتی ہیں وہ سب احادیث، وہ سب باتیں من گھڑت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی بات ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ شیعہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے حضرت علی کی شان کو بڑھانے کے لیے، ان کے علو مرتبے کو بڑھانے کے لیے کئی احادیث یا کئی باتیں ان کی طرف گھڑ کر بیان کر دی ہے۔ اور یہ جتنی باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہے یہ معتبر دارالافتاء اور معتبر کتابوں سے لی گئی ہے۔